بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بلڈ پریشر سے متعلق میں نے پارٹ 1 ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی اور آپ لوگوں نے سن بھی لی ہوگی۔ اس ویڈیو میں چونکہ صرف ڈائگنوز کرنے تک بتایا گیا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، یعنی میں نے اس میں جو ذکر کیا تھا کہ ایک اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے جسے کہ سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور ایک نیچے والا ہوتا ہے جسے ڈائسٹولک کہتے ہیں۔ دونوں کی ریڈنگ کے بارے میں میں نے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ کتنی کتنی ریڈنگ ہونی چاہیے کس عمر کے حساب سے، اور نچلی ریڈنگ کی اہمیت جو تھی وہ اپنی جگہ بھی بیان کی تھی کہ بلڈ پریشر کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل نچلی ریڈنگ یعنی ڈائسٹولک ہوتی ہے۔ وہ ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اب یہ جو پارٹ 2 ہے اس میں ہم بلڈ پریشر کے اسباب، بلڈ پریشر کی وجوہات اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے آپ کے جو ڈائٹ کے طریقے ہیں، ڈائٹ پلان، لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آخر میں میں نے کچھ تھوڑی سی میڈیسن بھی بتائی ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے کہ ان کو استعمال کر کے آپ کس طرح سے بلڈ پریشر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلے بلڈ پریشر کے اسباب اور وجوہات جو ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر آپ کو ہوتا کیوں ہے۔ بلڈ پریشر کی سب سے بڑی جو ایک پہلی وجہ ہے وہ یہ کہ موروثی طور پہ کچھ خاندانوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور جیسے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ موٹاپا اور بلڈ پریشر جو ہے وہ امریکہ میں ہے، تو کچھ خاندانوں میں ان میں ایسی یہ موٹاپا اور بلڈ پریشر جو ہے اس کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ خاندانوں میں یہ بیماریاں، یہ دونوں موٹاپا اور بلڈ پریشر یہ خاندانی طور پر پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ دیگر وجوہات یہ ہیں کہ آپ کھاتے پیتے کیا ہو، آپ کا لائف سٹائل کیا ہے، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ چکنائی کا بھرپور استعمال کرتے ہو، گوشت خور ہو، اسی طرح سے اگر مرد حضرات ہیں تو وہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور آرام پسندی، یہ کچھ اس کے اسباب ہیں۔ اور عورتوں میں یہ کہ یہ فیملی پلاننگ کے لیے کچھ عورتیں جو ہیں وہ انجیکشن لگواتی ہیں یا اس کے لیے ٹیبلٹ کا استعمال کرتی ہیں، تو اس سے بھی ان کا جو ہے وہ مینسس سرکل جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، موٹاپا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بازاری چیزیں زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں اور یہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی دیکھا جائے تو بلڈ پریشر کیا ہے، ہمارے جسم میں بلڈ ویسل جو ہیں یعنی خون کی نالیاں وہ 3 قسموں کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نالیاں جو ہارٹ سے بلڈ لے کر جسم کو سپلائی دیتی ہیں، انہیں کہتے ہیں آرٹریز، یا اردو میں آپ انہیں شریانے کہتے ہیں۔ اور ایک وہ نالیاں ہیں خون کی جو آرگن سے ہارٹ کی طرف آتی ہیں، اور جب بلڈ سارے جسم میں چکر لگا لیتا ہے واپس دوبارہ وہ ہارٹ میں آتا ہے، تو جو نالیاں لے کر آتی ہیں انہیں وین کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری قسم کی نالیاں ہیں جو انتہائی باریک ہوتی ہیں اور ہمارے بالوں سے بھی زیادہ باریک یا بال نما ہوتی ہیں، جیسے انگلیوں کی پوروں تک، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں تک، اور سکن کی جو آؤٹر سطح ہے وہاں تک جو بلڈ جاتا ہے وہ کیپیلریز کے ذریعے جاتا ہے۔ ان نالیوں کو، چھوٹی نالیوں کو کیپیلریز کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جن میں کہ بلڈ پریشر سے جو زیادہ ریلیشن جس کا ہے وہ ہے آرٹریز، یعنی وہ نالیاں جو بلڈ سے، جو ہارٹ سے بلڈ لے کر آرگن کی طرف جاتی ہیں۔ اگر یہ نالیاں جن کو آرٹریز کہا جاتا ہے، ان کا اندرونی سائز جو ہے وہ کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے تنگ ہو جائے تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ سادہ سمجھانے کے لیے اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں گملوں میں پھول شول لگائے ہوئے ہیں یا گملے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ صبح اٹھتے ہو اور ان کو پانی دینے کے لیے آپ اپنے گھر میں ایک جو نل یا نلکا یا ٹوٹی جو بھی ہے اس کے ساتھ ایک پائپ جو ہے وہ جوڑتے ہو، اور پائپ کو پکڑ کر اگر پائپ چھوٹا ہو تو اور گملے دور پڑے ہوں تو
ان کے آگے انگوٹھا رکھتے ہو، یعنی اس پائپ کو تنگ کرتے ہو، اس کا سائز تنگ جب کرتے ہو تو اس کا جو پانی کا پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور دور تک جاتا ہے۔ سیم یہی طریقہ ادھر آپ کی بلڈ ویسل میں پہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور بلڈ کے چلنے کی جو رفتار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس میں پریشر بڑھ جاتا ہے، بلڈ کا پریشر جو ہے اس میں چلنے کا وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی بیماری بلڈ پریشر ہے۔ اب جب آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ بلڈ پریشر جو ہے یہ اصل میں ہے کیا چیز، کیسے ہوتا ہے، تو اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر دو۔ آپ اگر چکنائی زیادہ کھاتے ہو تو کم کر دو، بلکہ نہ کھاؤ تو بہتر ہے، چکنائی بند کر دو، ہر قسم کی فیٹ جو ہے، فیٹ والی جو ڈائٹ ہے وہ ساری بند کر دو، اور آپ پھلوں اور سبزیوں پر آ جاؤ۔ کچی سبزیاں یعنی ان کا سلاد بنا کے آپ کھانے کے ساتھ کھانے کی عادت ڈالو، اور اس کے علاوہ پھلوں کو کھانے کی عادت ڈالو۔ موسم کے حساب سے جو بھی پھل ہوں، پھل 12 مہینے ہوتے ہیں تو ہر موسم میں پھل کھانے چاہیے۔ پھلوں سے ایک تو وٹامن ملتے ہیں، اور وٹامن کی کمی سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو وٹامن آپ کے پورے ہوں گے، آپ کی انرجی پوری ہوگی، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کی اسکن اچھی ہوگی۔ دیگر بیماریوں میں یہ پھل اور یہ وٹامن آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں، جہاں یہ بلڈ پریشر کو فائدہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی اور بہت ساری بیماریوں میں بھی ان کا بہت فائدہ ہے۔ تو آپ پھل کھانے کی عادت اپناؤ۔ اس وقت گرمیوں کا موسم ہے، جون جولائی کے مہینے میں جو پھل آتے ہیں وہ سارے پھل اس وقت اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جن میں یعنی خوبانی ہے، آلو بخارا ہے، آڑو ہے، مینگو ہے، اور جامن ہے، فالسا ہے۔ یہ سارے پھل جو ہیں یہ انتہائی مفید ہیں بلڈ پریشر کے لیے، آپ انہیں کھایا کریں، روزانہ کھایا کریں، روزانہ کی بنیاد پر انہیں آپ کھائیں۔ اور بلڈ پریشر کی جو بڑی مہنگی سے مہنگی دوائی آپ میڈیکل سٹور سے لے کر کھاتے ہو، اس سے ان پھلوں کے کھانے کا زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا، اور مستقل فائدہ ہوگا، عارضی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کچی سبزیاں آپ سلاد کے طور پر کاٹ کر کھایا کریں، اور اس سے بھی آپ کے بلڈ پریشر کو فائدہ ہوگا۔ دوائیوں کے حق میں، چونکہ میری جتنی بھی ویڈیو اس سے پہلے میں نے بنائی ہیں، میں اتنا دوائیوں کے حق میں نہیں ہوں۔ میں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ ڈائٹ اپنی جو ہے اس کو عدل بدل کر کے ہر بیماری کے حساب سے جو ڈائٹ آپ کو سوٹ کرتی ہو وہ کھائیں، تو اس سے آپ علاج کریں، یہ سب سے بہتر علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ نے اچھی صحت کو انجوائے کرنا ہے تو ایکسرسائز کے بغیر کبھی بھی آپ اچھی صحت انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ روزانہ صبح و شام واک کریں، آدھا گھنٹہ واک کریں، اگر زیادہ ٹائم ملتا ہے تو زیادہ ٹائم لگائیں، اور یہ واک تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھاری ایکسرسائز کر سکتے ہو تو وہ بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ جتنی آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اور فاسد مادے جو ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گے، اور آپ کے جو مسلز ہیں وہ بھی ریلیکس ہوں گے، اور آپ کی پوری باڈی جو ہے اس کے ایک ایک جوائنٹ، اس کے مسل، اور مطلب تمام آپ کے آرگن جو ہیں وہ ریلیکس ہوں گے، اور ان کو فائدہ پہنچے گا، اور آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو ڈسکس تو ہم بلڈ پریشر پہ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کرتے ہو تو آپ کو اگر اس کے علاوہ شوگر ہے، شوگر میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو وہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو ہیڈ ایک رہتی ہے، بیک ایک رہتی ہے، کوئی ایسے مسئلے رہتے ہیں، مسل میں سٹفنس رہتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اسی ڈائٹ سے اور اسی ایکسرسائز سے، جہاں بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ٹھیک آپ کی ہو جائیں گی۔ تو کتنا فائدہ آپ کو ملے گا؟ ایک صرف آپ نے لائف سٹائل چینج کیا، کوئی میڈیسن اتنی زیادہ نہیں خریدی، اور نہ میڈیسن کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ان سے گزرنا پڑا آپ کو۔ تو آخر میں آ کے میں آپ کو ایک کامن سی ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتا ہوں، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن صحیح ایگزیکٹ اگر آپ کہیں میں آپ کو بتاؤں وہ تو اس طرح میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ کا ڈاکٹر کے سامنے